السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے لیے بہت ضروری مسئلہ، یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ نماز شرائط میں اعضاء کا چھپانا بھی ہے۔ اس میں مرد اور عورت کا حکم الگ الگ ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے ختم تک مردوں کو چھپانا فرض ہے اور عورتوں کو سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ پیٹ، پیٹھ، کمر، سر، سینہ، بازو، باہیں، پنڈلیاں، مونڈے، گردن وغیرہ سب ڈھکے رہیں۔ ہاں، اگر چہرہ یا قدم یا گھٹنوں تک ہاتھ کھلے رہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ستر کے مصنی ہیں، اور اگر یہ بھی ڈھکی رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ باریک کپڑا پہننا نہ پہننا شرعاً برابر ہے، یعنی جس کپڑے سے بال اور کھال نظر آتے ہوں کپڑا نہ پہننے کے حکم میں ہے، اس سے ستر نہیں ہوتا۔ آج کل عورت کو فیشن کا جوش ہے اور لباس شرعی تقاضے کے مطابق نہیں پہنتی، کے رواج کے مطابق چلتی ہیں۔ باریک دوپٹے عام حلق میں اوڑھے رہتی ہیں اور نماز بھی انہی میں پڑھ لیتی ہیں۔ سر اور گردن، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سا حصہ اس میں نظر آتا رہتا ہے، اس طرح سے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی حجنیں اور ملانیاں اور پیر و مرشد و مولوی و مفتیوں کے گھرانے کی عورتیں باریک دوپٹہ اوڑھتی ہیں اور اسی سے نماز پڑھتی ہیں، اور عجیب مصیبت یہ ہے کہ کوئی سمجھائے تو اس کی جان کھانے لگتی ہیں، اور دوپٹہ ہی پر کیا منحصر ہے، بے آستین یا آدھی آستین کے کرتے اور فراق پہنتی ہیں، اور بعض علاقوں میں پنڈلیاں اہتمام کرتی ہیں۔ خصوصاً ساڑی باندھنے والی عورتیں جو دیہاتوں میں رہتی ہیں عموماً پوری باہیں، آدھی پنڈلیاں کھولے رہتی ہیں، اور چونکہ بلاؤز ناف تک رہتا ہے، خصوصاً جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس کا ناف کے نیچے کا حصہ بھی نظر آتا رہتا ہے۔ پھر نماز پڑھنے والیاں طرح باہیں اور پنڈلیاں وغیرہ کھولے ہوئے نماز پڑھتی رہتی ہیں، حالانکہ اس طرح نماز بالکل نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ باریک کپڑے کا فیشن چھوڑنا گوارا نہ کریں، اگرچہ وہ بھی خلاف شرع ہے اور ان کو گرمی کھائی جاتی ہے تو نماز کے وقت خوب چوڑی چکلی موٹی چادر اوڑھ لیا کریں، جس سے پورا سر اور پورے سر کے بال، گردن کا گلا، سینہ اور پوری باہیں ڈھک جایا کریں۔ اس طرح نیچے کی جانب ٹخنوں سمیت پورا حصہ موٹے کپڑے ڈھانپ لیا کریں۔ ناف کے نیچے والی جگہ کے ڈھانکنے کا روزن پنڈلیوں موٹے کپڑے ڈھانکنے کا اہتمام کریں۔ یوں تو ہر وقت ہی پورے اعضاء کا موٹا کپڑا پہنے ڈھانکنے رہنا لازم ہے، لیکن نماز کے وقت تو خاص اہتمام کر ہی لیا کریں تاکہ نماز تو ضائع نہ ہو۔ اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلیاں یا چوتھائی ران یا چوتھائی باں کھل جائے تو اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہے گی، پھر سے پڑھیں۔ اگر اتنی نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اس طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے جب کوئی چوتھا عضو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی، جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر یا چوتھائی بال یا چوتھائی پیٹ یا چوتھائی پیٹھ یا چوتھائی گردن یا چوتھائی سینہ، چوتھائی چھاتی کھل جانے سے نماز نہ ہوگی، بشرطیکہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بغیر یا اس سے زیادہ دیر تک چوتھائی حصہ کھلا رہے۔ سجدہ سہو کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سجا کر اس کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اس کو محسوس کرے تو 2 سجدے بیٹھے ہی بیٹھے کرے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، شیطان کو یہ گوارا نہیں ہو کوئی مسلمان نماز پڑھے، اور نفس بھی ہیلے بہانے کرتا ہے، اور جب شیطان کو ذلیل کر کے کسی نے نماز شروع کر ہی دی، شیطان کو کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح نہ پڑھ سکے، دھیان بٹاتا ہے، ادھر ادھر کے وسوسے ڈالتا ہے جن سے نماز میں بھول چوک اور کمی بیشی ہو جائے۔ اس کی تلافی کے آخری قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک اتحاد پڑھ کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی بھول کے۔ سجدہ سہو کے معنی بھول کے ہیں، اس کو مضمون حدیث بالا میں ذکر فرمایا۔ کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب فرض میں تاخیر یعنی دیر تک ہو جانے سے، کسی فرض کو دوبارہ ادا کرنے سے، مثلا جب میں 2 رکوع کر دی جائیں یا 3 سجدے کر دی جائیں تو 3 سجدے کر دیے، اس سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطیکہ بھولے سے ایسا ہوا، اور اگر قصداً ایسا کیا ہو تو سجدہ سہو کا کام نہ چلے گا بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ فرض چھوٹ جانے کی وجہ سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی، اس صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ بھول کر چھوٹا ہو۔ اگر کسی نماز میں بھول کر کئی باتیں ایسی پیش آ گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو سب کی تلافی کے لیے صرف ایک ہی بار سہو کے 2 سجدے کر لینا کافی، سہو کے بہت سے سجدے نہ کیے جائیں گے۔ جن چیزوں سے فرض نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے
نفل سنن وطروں میں بھی واجب ہوتا ہے، البتہ نفلی غیر مؤکدہ سنتوں میں بعض صورتیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔